میں نے آپ اس اکیڈمی میں بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے میرا ویٹ بہت زیادہ تھا اور میں بہت لیزی تھا، لیکن جب پھر مجھے پیرنٹس نے ریکمینڈ کیا کہ یہاں پہ ایک اسپورٹس اکیڈمی بھی ہے، میں نے سوچا میں بھی دیکھوں گا. یہاں پہ میں نے ٹائیکوانڈو سیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا. مجھے آج یہ باڈی میں بہت فرق دکھتی ہے اور مجھے یہ بہت کچھ آج سیکھنا آتا ہے. آج سیلف ڈیفینس میں اچھے سے کرتا ہوں کہ آج سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ بہت کڈنیپنگ ہو رہی ہے کشمیر میں، لیکن اگر ہمیں کوئی کڈنیپنگ کرنے کی کوشش کرے، ہم لوگوں نے ٹائیکوانڈو کھیلا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم ان کو ککس مار سکتے ہیں، ہم ان کو ایسے مار سکتے ہیں ککس کہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھ نہ پائے. جان ہے تو جہاں ہے. اس وقت ہم موجود ہے الجواد سپورٹس اکیڈمی جموں اینڈ کشمیر بمنا کے ایک برانچ میں، جہاں پہ قریباً 100 سے زائد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ یہ ٹریننگز جو ہے کر رہے ہیں. اور وادی کشمیر کے مختلف ضلع اضلاع میں ایسے ہی سینٹرز ہیں. لیکن جب ہم اس اکیڈمی کی بات کرتے ہیں تو اس اکیڈمی میں ویل ٹرینڈ جو ہے ٹیچرز ہے اور ویل ٹرینڈ سٹاف ہم کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے بچے ہیں اور جو سیلف ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ٹائیکوانڈو یا باقی گیمز میں جو ہے یہاں پہ اس چیز کو لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ سیکھ کر جو ہے الگ الگ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ جو ہے کھیلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی اکیڈمی میں جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ جو سکھا رہا ہے اس کے ایکسپیرینس کیا ہے اور اس اکیڈمی کی رجسٹریشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جناب کیا اس اکیڈمی میں کوئی بچہ ایسا ہے جنہوں نے عروج پایا ہے، جو کسی ایسے لیول پہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو روشن کرتا ہے، جموں کشمیر کا نام روشن کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ لیکن الجواد سپورٹس اکیڈمی جموں اینڈ کشمیر کی اگر ہم ذکر کریں گے تو یہاں پہ کئی سارے ستارے جو ہے وہ چمکتے ہوئے آج بھی نظر آ رہے ہیں. آئیے میں بات کرتا ہوں کچھ ایسے بچوں سے جو اس وقت یہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے سیکھ رہے ہیں. حالانکہ یا اس میں سے ان 100 بچوں میں سے کچھ ایسے بھی بچے موجود ہیں جنہوں نے نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہے؟ میرا نام انابیہ امتیاز احمد شاہ ہے اور میں بمنا ہمدانیہ کالونی سے ہوں. میں ٹائیکوانڈو کھیلتی ہوں. یہ بہت اچھی گیم ہے، گرلز کے لیے تو خاص طرح اچھی ہے. تو یہ گرلز کے لیے اچھی ہے، اس سے سیلف ڈیفینس، مینٹل اسٹرینتھ، فزیکل فٹنس. اور میں جو گیم کھیل رہی ہوں یہ بہت اچھی گیم ہے. ہمیں یہاں پہ وارم اپ ککس کرواتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں سکھواتے ہیں. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی گھر پہ بیٹھی لڑکیاں وہ بھی جوائن کیجیے الجواد اسپورٹس اکیڈمی. الجواد سپورٹس اکیڈمی جموں اینڈ کشمیر میں کافی زیادہ ریپیوٹڈ اسکول سے آئے ہوئے یہ بچے ہیں اور ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے؟ میرا نام نوران بنت اظہر ہے اور میں ہمدانیہ کالونی بمنا سے. کیا کچھ کہیں گے آج اس اکیڈمی کے حوالے سے؟ یہ اکیڈمی بہت اچھی اکیڈمی ہے. مطلب میں بہت لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں، اسپیشلی لڑکیوں کو، کہ یہاں آؤ اور یہاں کھیلو. اور میں نہیں بول رہی ہوں کہ بس یہاں ہی کھیلو، بس ٹائیکوانڈو کرو. بہت اور اسپورٹس ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، کیونکہ جو ہم اسپورٹس کرتے ہیں اس سے ہم مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہتے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی میں کافی زیادہ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے سوال نشانہ پیدا ہوتا ہے. ڈرگس میں یوا انوالو ہے، لڑکیاں لڑکے انوالو ہے، لیکن پیرنٹس بھی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں اور خود بھی جو ہے وہ بندے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہے نا کہ وہ لوگ اسپورٹس کھیل سکتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا مائنڈ جو ہے ایک دم فریش رہے گا اور وہ ان چیزوں سے ایک دم دور رہنا سیکھ جائیں گے، اور اس سے ان کا گھر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. تو یہ اسپورٹس کھیلنے سے وہ ان سے سب سے زیادہ اسپورٹس کھیلنے سے ہی وہ ان سب چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہیں کسی کام میں بزی کرے گا جس کی وجہ سے ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہ ہم یہ ڈرگز وغیرہ کریں گے. الجواد سپورٹس اکیڈمی جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت آپ یہ جو ہے سیکھ رہے ہیں. کیا کچھ خاص یہاں پہ آپ نے سیکھا ہے اور کیا کچھ اس اکیڈمی کے حوالے سے کہیں گے آپ لوگوں کو؟ ہاں، میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے یہاں پہ پہلے میں بہت زیادہ مطلب ڈرتی تھی باہر جانے سے. یہاں آ کے مجھے بہت زیادہ اپنے آپ کو یہاں پہ میں سیلف ڈیفینس سیکھ گئی ہوں، اور اب میں جب بھی باہر جاتی ہوں میں بالکل بھی نہیں ڈرتی ہوں. اور یہاں اسپورٹس اکیڈمی پہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے سینئر سکھاتے ہیں، ہمارے سر سکھاتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. آپ مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ کیا آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ
اگر ہم اسٹڈی کی ذکر کریں گے, دوسرے سائڈ سے سپورٹس ایکٹیویٹی سے منسلک رہتے ہیں, تو آپ کس طرح سے یہ ٹائم جو ہے مینیج کر لیتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی اسٹڈی پہ غلط امپیکٹ نہیں پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ سے میری اسٹڈیز پہ غلط امپیکٹ بالکل بھی نہیں پڑتا. یہاں تک کہ جب میں اسکول سے یہاں آتی ہوں میرا مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے، ورنہ اگر میں دن بھر اسٹڈی کروں گی میرا مائنڈ جیسے سڑ جاتا ہے، اور یہاں آ کے مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. الجواد سپورٹس اکیڈمی کی اگر ہم ذکر کریں گے, کیا کیا اکوپمنٹس یہاں پہ آپ کو اچھے لگتے ہیں, اور کیا اور بھی چیزیں یہاں پہ ہونے چاہیے؟ یہاں پہ مجھے ہر ایک چیز ان کی اچھی لگتی ہے. یہ ہمیں بہت زیادہ مطلب سکھاتے ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ، یہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. یہ اپنا 50% ہمیں دیتے ہیں، اور ہم سب یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب یہاں پہ اپنا ہارڈ ورک کرتے ہیں. ہم سب یہاں پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا سیلف ڈیفینس سیکھیں. یہاں پہ ہم لوگ ہیں بہت لوگوں کے ساتھ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، بٹ ویسا فیل نہیں ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ فیملی کے ساتھ ہیں، اور یہاں پہ کوئی انجان نہیں فیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ بہت سیف فیل کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ جو بھی ہمارے ایریا کے بچے ہیں وہ اس اکیڈمی کو جوائن کریں. الجواد سپورٹس اکیڈمی جموں اینڈ کشمیر کے فاؤنڈر سعید سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں اس اکیڈمی کے حوالے سے. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کیونکہ آپ کے جذبات، آپ کا ٹیلنٹ اور اتنا بڑا نظریہ، کئی سارے اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے عروج پایا ہے، بڑے مقام پہ پہنچے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں. اور ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کتنے سارے بچے جو ہے یہاں پہ اس اکیڈمی میں سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ لگ بھگ 100 کے قریب بچے سیکھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ شفٹ وائز سکھاتے ہیں بچوں کو. ایک تو ہمارا کلاس ہوتا ہے 4:30 اور 3:30 سے لے کے 5 ساڑھے 5 تک ہمارا کلاس ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا کلاس بھی ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جتنے بھی بچے آئیں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے لڑکیاں ہیں، بوائز ہیں، میں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریے. انشاءاللہ آپ کا فیوچر، آپ کا جو اس ٹائم ہمارا یوتھ ڈرگز کی طرف جا رہا ہے یا موبائل کی بیماری پھیل رہی ہے دن بدن، تو میں چاہتا ہوں اس کو کیسے ہم سٹاپ کر سکتے ہیں. اس کو ہم تب سٹاپ کر سکتے ہیں جب ہم بچوں کو سپورٹس کی طرف کھینچیں گے. میں اتنا بولوں گا، ہم اکثر بولتے ہیں کچھ ٹیچر یہاں پہ ایجوکیشن ٹیچر جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ بولتے ہیں پڑھائی مسٹ ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ایز اے چیئرمین، ایز اے فاؤنڈر اسپورٹس آرگنائزیشن الجواد اسپورٹس اکیڈمی. میں ان کو سارے ٹیچر کو چیلنج کرتا ہوں، اسپورٹس کے بغیر کسی بچے کو پہچان نہیں ہے. اسپورٹس کا جیسے تائیکانڈو ہے، ڈفرینٹ مارشل آرٹ ہے، اگر وہ سیلف ڈیفینس سیکھے گی انشاءاللہ وہ مینٹلی فٹ رہ سکتے ہیں. تب وہ ایجوکیشن اچھے سے سیکھ سکیں گے، اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. جب وہ مینٹلی فٹ نہیں رہیں گے، فزیکلی فٹ نہیں رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو دن بھر سو جائے گا. جب ٹیچر لیکچر دیتا ہے بچہ تو سوتا ہے کلاس میں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر لاسٹ میں کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ رزلٹ 0 نکلتا ہے. میں تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، خاص طور ٹیچرز گزارش کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریے، ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے تاکہ ہم بچوں کو اچھی تربیت دے، تاکہ ہمارا بچہ موبائل جو اس ٹائم گیمز کھیل رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے. ہمیں بچوں کو یہ میسج دینی ہے آپ سپورٹس کھیلو، آپ ڈفرینٹ سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرو. ہم چاہتے ہیں یوتھ کو ڈرگز کی بیماری سے کیسے ختم کر سکتے ہیں، وہ تب ختم کر سکتے ہیں جب ایجوکیشن اور سپورٹس مل جل کے اس چیز کو انشاءاللہ انقلاب لائیں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو، انشاءاللہ سیلف ڈیفینس کی طرف توجہ دے رہے بچے. جب سپورٹس کی بات آتی ہے نا تو آپ کا نام بھی اس میں جو ہے بڑے پیمانے پہ نظر آتا ہے. سعید سجاد بھی کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ اکیڈمیز میں جو ہے ان کا رول ہے اور کئی سارے بچوں کا فیوچر انہوں نے سنوارا ہے. ابھی تک کتنے آپ کے اکیڈمی کے ذریعے سے جو ہے وہ انہوں نے عروج پایا ہے، وہ بڑے مقام پہ پہنچے ہیں، انٹرنیشنل لیول تک، نیشنل لیول تک جو ہے کتنے بچوں کو جو ہے آپ نے پہنچایا؟ دیکھیے میرے کچھ بچے ایسے ہیں، آپ کے سائڈ سے بھی ہیں، ماگم احمد پورہ مسٹر مقبول، جو کہ جس نے نیشنل اور انٹرنیشنل میں میڈل مارا، اس کے بعد وہ انڈین آرمی میں اس ٹائم جاب کر رہا ہے، اس کو اسی سرٹیفکیٹ سے جاب مل گیا. اس کے بعد ہمارا ایک اور بچہ ہے حذیف، جو یہاں میجر نگر میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عمر بھی ہیں، انہوں نے بینکاک میں انٹرنیشنل کھیلا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بلال پاٹوا جو بارگام میں رہتے ہیں، اس کو بھی میں نے ٹرین کیا، اس کو بھی انٹرنیشنل لیول تک پہنچایا. میری یہی کوشش، میں زیادہ سے زیادہ یہاں کے بچوں کو بھی، گرلز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول تک اپنا نام پہنچائے اور ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور انڈیا کا نام روشن کرے.
इतनी मेहनत व मशक्क़त आप करते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी करके इनका फ्यूचर बनाने के लिए, इनको सेहतमंद रखने के लिए कोशिश और पहल करते रहते हैं। किस तरह का ताउन जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आपको मिलता है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर की जो एक ट्रस्ट भी है, प्लस हमने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया है जो कि एनजीओ है, बून फाउंडेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है और मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड है। हमने उनके साथ एफिलिएशन ली है। इंशाल्लाह हमारा मुद्दा मकसद यही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स के साथ, ताकि हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को तरबियत दे और ड्रग्स की बीमारी से खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फाउंडर ऑफ अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर के, और मैंने कई सारे स्टूडेंट से भी यहाँ पे बात की और उसके साथ साथ फाउंडर से भी बात की। लेकिन आप सबको बताऊं कि जब जान होती है तो सभी कहते हैं कि सेहतमंद इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल होता है। लेकिन जब आप किसी भी ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आप जनाब जो है, एक तो बदनामी, दूसरा तो आप जो है हर कोई आपको दूसरे नजरिया से देखता है। लेकिन सपोर्ट्स वो चीज है जो आपका तकदीर संवर सकता है, जो आपको जो है कभी भी काम आ सकता है और आपकी जिंदगी के उन लम्हातों में काम आ सकता है जहां पे आप खतरे के मोड़ पे खड़े उतरते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप तमाम देखने वाले इस पैगाम को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, और साथ ही में जितने भी बिमना के एडजॉइनिंग एरिया से बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो जरूर इस ओर रुख करें और इस अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी में पेशकदमी करें और देखिए डिफरेंस बाकी एकेडमी की, या हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आके आप कंफर्टेबल फील करेंगे। क्या कुछ मजीद होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारे स्पेशल स्टोरीज। मुझे दीजिए इजाजत। बिमना श्रीनगर से।